السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ ماشاء اللہ سفر حج پر تقریباً ساری باتیں آ چکی، اور سفر حج کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں وہ اللہ ماشاء اللہ میں نے اپنی جانب سے مکمل طور پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو کہا گیا ہے سنا گیا اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار وہاں جانے کی، وہاں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ چند ایک چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آج کی اس نشست میں بیان کرتا ہوں، پھر بات ختم ہو جائے گی۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک آئی تھی کہ 12ویں یا 13ویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر فارغ ہو جاتے ہیں، احرام تو کھل ہی جاتا ہے۔ لہٰذا اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، کون کون سی باتیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو سن لیں۔ علماء نے فرمایا کہ 12ویں یا 13ویں تاریخ کو آپ کنکریاں مارنے کے بعد مکہ واپس آ جائیں۔ احرام کھل چکا ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہو چکی ہیں، آپ نارمل سلے ہوئے کپڑوں میں ہیں۔ مکہ واپس آنے کے بعد اب آپ کو کثرت سے نماز پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں وہاں، بہت کثرت سے وہاں تلاوت کرنی ہے، نفلی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، نفلی طواف کی پابندی کرنی ہے، نفلی عمرے کرنے ہیں۔ یہ چند ایک کام ہے جو وہاں جا کر کے آپ کو کرنا ہے۔ وہاں جانے کے بعد اگر عمرہ کرنے کا خیال دل میں آئے تو مقام جعرانہ، یہ بڑے عمرے کے نام سے مشہور ہے، مکہ سے یہ 9 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں جا کر کے آپ کو احرام باندھنا پڑے گا۔ یا ایک اور جگہ ہے مقام تنعیم، مکہ مکرمہ سے عام طور سے مسجد عائشہ ایک جگہ ہے، مقام تنعیم کے نام سے یہ مشہور ہے، یہاں جا کر کے احرام باندھنا پڑے گا۔ اور احرام باندھنے کی وہ ساری باتیں یاد رکھیے گا جو میں نے شروع میں بتائی تھیں۔ ایک چادر نیچے لنگی کی طرح اڑس کر کے باندھیں گے، ناف ڈھکیں گے، ٹخنے کھلیں گے، ایک چادر دونوں کندھوں پر ڈالیں گے اور 2 رکعت پڑھیں گے، غسل کریں گے، نیت کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے، احرام بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو عمرہ اگر کرنا ہے تو عمرے کے لیے وہی سب سے پہلے نیت کرنی ہے اور استقبال کرنا ہے، استلام کرنا ہے اور 7 چکر لگانے ہیں۔ وہ ساری وضاحت جو میں بتا چکا ہوں، میں عمرے کے طواف کے اندر بھی بتا چکا ہوں، حج کے طواف کے اندر بھی بتا چکا ہوں، لہٰذا ان ساری باتوں کو دوبارہ دہراؤں گا نہیں۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ طواف، نفلی طواف، یہ نفلی عمرے سے افضل ہے، لہٰذا اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو نفلی طواف کریں، طواف زیادہ سے زیادہ کریں، عمرے سے زیادہ طواف کریں، باقی عمرے بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ البتہ ایک آخری طواف، جب آپ کا وہاں سے مکے سے نکلنے کا ارادہ ہو، مکے سے گھر جانے کا ارادہ ہو، تو مکے سے نکلنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو وہ لوگ جو پہلے مدینہ جا چکے ہیں پھر وہ مکے سے وطن واپس آتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو ابھی تک مدینہ نہیں گئے، ان کو مکہ سے مدینہ لے جایا جاتا ہے۔ بہرحال اب جب بھی آپ مکے سے نکلنے لگیں، اس صورت کے اندر بیت اللہ کا ایک آخری طواف کر لیں، اس کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ باہر سے آنے والوں پر یہ طواف واجب ہے، اور یہ طواف جو ہے یہ نفلی طواف کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بغیر احرام کے کیا جائے گا، اس کے پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں کیا جائے گا، اور اس طواف کے بعد صفا اور مروہ کی سعی بھی نہیں کری جائے گی۔ اور وہی سارا طریقہ جو میں بتا چکا ہوں، طواف کرنے کے بعد 3 ضمنی کام ملتزم سے چمٹ کر دعا کرنا، اور مقام ابراہیم کے پاس، اور اگر بھیڑ زیادہ ہو تو کہیں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھنا، اور زمزم کا پانی کھڑے ہو کر 3 سانس میں پینا، اس کا خیال رکھنا ہے۔ البتہ طواف زیارت یہ ساقط نہیں ہوتا، جو معذور خواتین ہیں طواف وداع ان سے ساقط ہو جاتا ہے، یہ آخری طواف۔ اگر کوئی خاتون معذور ہے، معذور کا مطلب وہ نسوانی مجبوری، پیریڈز وغیرہ کا آنا، تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو طواف وداع ان سے ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن طواف زیارت یہ معذور خواتین سے بھی ساقط نہیں ہوتا، ان پر یہ لازم ہے کہ جب بھی وہ پاک ہوں، پاک ہونے کا انتظار کریں، اور جیسے ہی پاک ہو جائیں فوراً طواف زیارت کر کے پھر وہاں سے نکلیں۔ اگر کوئی مرد یا کوئی خاتون بغیر طواف زیارت کرے وہاں سے لوٹ آئے
تو میاں اور بیوی ہمیشہ ایک دوسرے پر حرام ہی رہیں گے یہاں تک کہ واپس جا کر کے وہ طواف زیارت نہ کر لیں۔ یہ بہت اہم اور سنگین مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ پرسنل لیول پر بھی میں دیکھ چکا ہوں، اور ایک مرتبہ نہیں 2-4 حاجیوں کا سن چکا ہوں کہ وہ طواف زیارت کرے بغیر لوٹ آئے اور اتنی سنگین غلطی انہوں نے کر دی۔ تو لہٰذا اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، جو لوگ وطن واپس جائیں گے وہ تو طواف وداع کرنے کے بعد ایک آخری نظر بیت اللہ پر ڈالیں، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے نکلیں کہ یا اللہ یہ میری حاضری آخری حاضری نہ بنا، بار بار یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو لوگ مدینہ طیبہ جائیں گے ان کے لیے پھر یہ اصول ہے کہ وہ وہاں سے مدینہ طیبہ کے لیے نکل جائیں، اور مدینہ طیبہ کی حاضری ایک بہت بڑا اہم رکن ہے، مطلب فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، یعنی کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے اور میری ملاقات کو نہ آئے تو اس نے مجھ سے بڑی بے مروتی کا، بڑی بے وفائی کا معاملہ کیا۔ تو لہٰذا جب بھی حج کرنے کے لیے جائیں اس میں مسجد نبوی کی حاضری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی زیارت، آپ کی قبر کی جو اس کی نیت کریں وہاں پر حاضری دینے کی۔ بہرحال اب اگر مدینہ طیبہ جانا ہے تو چند ایک باتوں کو خیال رکھیں، میں اس سفر کی بھی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ بغیر احرام کے وہاں جانا ہے، صاف ستھرا لباس پہنیں گے، راستے میں جو ہے خوب کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور کوئی بھی درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ خوشبو لگائیں اور مدینہ پہنچ کر پہلے اپنا سامان اپنی رہائش گاہ پر محفوظ کر لیں، اور اس کے بعد اگر موقع ہو تو غسل کر کے کپڑے پہن لیں، کپڑے صاف ستھرے ہوں یا اجلے ہوں یا نئے ہوں، اس کا خیال رکھیں۔ خوشبو وغیرہ آپ کے لگی ہوئی ہو، 2 نیتیں کرنی ہیں آپ کو، مسجد نبوی کی حاضری اور روضہ رسول کی زیارت، یہ 2 الگ الگ نیتیں باقاعدہ کرنی ہیں۔ مسجد نبوی پہنچنے کے بعد کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوئے آپ جائیں گے۔ مسجد نبوی پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اس بات کی کوشش کریں کہ باب جبرائیل اگر معلوم ہو تو وہاں سے مسجد کے اندر داخل ہو، اور اگر باب جبرائیل نہ پتہ ہو تو کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، دائیں پاؤں اندر رکھیں اور داخل ہونے کی، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک۔ مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد اگر نماز کا وقت ہو تو پہلے باجماعت نماز پڑھیں، اور اگر نماز کا وقت نہ ہو تو تحیۃ المسجد پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد محراب نبوی سے ہوتے ہوئے آپ کوشش یہ کریں کہ محراب نبوی جو ہے نا، کوشش یہ کریں کہ محراب نبوی کے اندر نماز پڑھیں، یہ ایک جگہ ہے روضۃ الجنہ، وہاں جا کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ یہ بہت بڑی اہمیت کی جگہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ بہت اونچے مقام والی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے حجرے اور میرے ممبر کے بیچ میں جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں، تو لہٰذا یہاں پہنچ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کسی مسلمان کو دھکا مکی اور کسی سے لڑائی جھگڑا، یہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو جنت کا حصہ بنا دیں گے، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، میرے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیا پھر کبھی نکالا نہیں جائے گا، لہٰذا قیامت کے دن اس جگہ کو جنت کا حصہ بننا ہے، اور وہاں پہنچ کر یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ میں جنت میں آ گیا، اب جنت کے فیصلے فرما اور مجھے یہاں سے محروم نہ فرما۔ تو لہٰذا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے اور اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ ہے جس کو صفہ چبوترے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ایک کسی دوسری جگہ کو صفہ چبوترا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہاں ذرا کسی جانکار آدمی سے معلوم کر لیجیے گا صفہ چبوترا کون سا ہے، یا ہماری سیرت کلاسز دیکھ لیجیے گا، اس کے اندر میں نے وضاحت کی تھی، یہاں وضاحت کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال صفہ چبوترا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر خود بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن پڑھ کے سنایا تھا اور آپ کو قرآن سکھایا تھا، بالکل مدرسے کی، یعنی کہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی اسلام کی درسگاہ جہاں پر سیکھنے والے طلبہ تھے اور سکھانے والے اللہ کے رسول تھے۔ تو لہٰذا یہاں پہنچ کر تھوڑی دیر نماز پڑھے، کچھ دیر تلاوت کرے، اور جتنا زیادہ ہو سکے قرآن مجید پڑھنے کی یہاں پر کوشش کرے۔ کچھ اور اچھی جگہیں بھی ہیں اور ستون بھی ہیں مسجد نبوی کے اندر، وہاں پر ہو سکے تو ہر ستون کے نیچے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ استوانہ عائشہ ہے، اسی نام سے ایک ستون ہے، استوانہ عائشہ۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے استوانہ توبہ، اور ایک ہے استوانہ ابو لبابہ، ایک ہے استوانہ حنانہ، اور ایک ہے استوانہ جبرائیل۔ ان مقاموں پر جا کر ذکر کرے، درود شریف پڑھے، دعائیں پڑھے، تلاوت کرے اور نفلی نمازوں کا اہتمام کرے، نفلی رکعتیں پڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے یا اپنے جس نے جو بھی اعمال جو میں نے بتایا ان سے فارغ ہو جائے تو محرابوں سے ہوتے ہوئے محراب کی طرف سے نکل کر آپ بائیں طرف کو جائیں گے نا، تو نظریں آپ کی جھکی ہوئی ہوں اور آواز آپ کی پست ہو، جیسے آپ سامنے جائیں گے تو ایک سنہری جالیاں ہوں گی، اس میں بیچ میں جو بڑا والا دائرہ ہے، بڑا والا سرکل جو ہے، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے بنا ہوا ہے۔ جب آپ یہاں پہنچیں تو بلا شبہ جذبات ابھرتے ہیں
اور دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، لیکن ادب رکھیں، ادب ملحوظ رکھیں، احترام کا خیال رکھیں، اور نظر نیچی رکھیں، آواز پست رکھیں، اور وہاں پہنچ کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام پڑھیں، اور دل میں اس بات کا یقین ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس میری حاضری کا ادراک ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص دور سے مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ مجھے میرے پاس لے کر کے آتا ہے اور کہتا ہے یہ فلاں ابن فلاں کی طرف سے، اور جب کوئی شخص میرے روزے پر حاضر ہو کر مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو میں خود اس کو سنتا ہوں۔ تو لہٰذا اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں، اور یہاں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف الفاظ میں صلاۃ و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ یہاں پر اور بھی درود شریف وغیرہ جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے، اور کچھ چھوٹی صورتیں وغیرہ پڑھ کر، قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کریں، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دیکھیے جب درود پڑھیں تو چہرہ روضہ رسول کی طرف ہو، اور جب دعا کریں تو چہرہ قبلے کی طرف ہو، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے تھوڑا سا دائیں طرف ہٹیں گے تو ایک چھوٹا سرکل آئے گا، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے سامنے ہے۔ ان حضرات کے بھی ہم لوگوں پر بڑے احسانات ہیں، اور ان کی قربانیوں اور ان کے جو ہے زندگیوں کی برکت سے آج ہمیں دین اسلام نصیب ہوا ہے۔ ان کے اوپر بھی صلاۃ و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین، الصلاۃ والسلام علیک یا ثانی اثنین فی الغار، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد آپ تھوڑا سا اور دائیں جانب ہٹیں گے تو ایک اور سرکل ہوگا، ایک اور دائرہ ہوگا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ قبر مبارک کے سامنے ہے، اور یہ حضرت عمر فاروق وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو مانگا، لہٰذا ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ان کے اوپر بھی صلاۃ و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر بن الخطاب، الصلاۃ والسلام علیک یا فاروق الاعظم۔ اور اس کے بعد آپ دائیں طرف سے جو ہے وہ مسجد کی طرف، یا تو مسجد سے باہر نکل جائیں یا پیچھے ہٹ کر واپس مسجد میں آ جائیں۔ جب بھی صلاۃ و سلام پڑھیں وہاں قبلے کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ دعا ضرور کریں۔ ممکن ہو تو 5 نمازوں میں صلاۃ و سلام پڑھیں، اور اگر اتنا ممکن نہ ہو تو کم سے کم فجر، عصر اور عشاء 3 نمازوں کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں۔ اور مسجد میں رہتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی خلاف ادب کام نہ کریں، اور کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی ہو، نہ اونچی آواز میں بات کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں 2 لوگ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم طائف سے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم لوگ مسافر ہو اس لیے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ اگر تم مدینہ طیبہ کے ہوتے تو میں تمہارے چہرے پر گھوسے مارتا۔ تم مسجد نبوی میں بیٹھ کر بے تکلف ہو کر کے باتیں کر رہے ہو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حرمت کا اور وہاں کے مقام کا اور وہاں کے ادب کا خیال رکھیں۔ اچھا جی، مدینہ کے اندر کچھ اور بھی قابل زیارت مقامات ہیں، وہاں ضرور جائیں، وہاں جانے کی کوشش کریں۔ جیسے مسجد قباء، پہلے یہ مسجد سے مدینہ سے باہر تھا، اب یہ مسجد جو ہے وہ قباء بستی اور مسجد قباء یہ مدینہ کے اندر آ چکا ہے، مدینہ اتنا پھیل کے باہر تک چلا گیا۔ یہ بڑی زبردست مسجد ہے، اور قرآن مجید میں اس کی تعریف ہوئی ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ لہٰذا اس مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ایک روایت کے مطابق اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنا ایک مقبول عمرے کا ثواب رکھتا ہے، تو لہٰذا یہ مسجد بڑی فضیلت والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 1 مرتبہ یہاں تشریف لے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ جنت البقیع، یعنی کہ وہ قبرستان جہاں پر غالباً 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام وہاں مدفون ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، بنات طیبات اور بہت سارے اولیاء کرام وہاں مدفون ہیں، وہاں جا کر ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی مقامات ہیں، مسجد جمعہ یہ محلہ بنو سالم کے اندر ہے، وہاں جا کر کے نماز پڑھیں۔ ایک اور مسجد ہے مسجد ذو قبلتین، جس میں بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں طرف قبلہ بنا ہوا ہے، وہاں پر بھی جا کر کے نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مقامات ہیں مساجد خمسہ کے نام سے، ان مسجدوں میں جا کر کے نمازیں پڑھیں۔ اور ایک خاص جگہ جہاں پر جانے کی کوشش کریں وہ ہے میدان احد، جہاں پر شہداء کربلا آرام فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، انس بن نضر اور بھی قابل ذکر صحابہ کرام جن کا ذکر یہاں سب کا ممکن نہیں ہے، لہٰذا وہاں جائیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اس کے بعد کوشش یہ کریں مسجد نبوی کے اندر زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، اور اگر مکہ میں ہو تو وہاں پر بھی زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد نبوی کے اندر، میری اس مسجد کے اندر 40 نمازیں باجماعت پڑھ لے تو اس پر جہنم کی خلاصیں لکھ دی جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جو شخص 40 نمازیں مسجد نبوی کے اندر باجماعت پڑھے گا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے ثوابوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ سوچیں کہ وہاں پر اتنا خرچہ اور اتنی مشقت برداشت کر کے آپ وہاں کیوں گئے ہیں؟ یہ وقت بازاروں میں اور ان چیزوں میں لگنے کا نہیں ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے وہاں پر کہ بہت سارے حاجی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور بازاروں کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیں، اور جب آپ اپنے وطن واپس آنے کا آپ کا ارادہ ہو تو ایک آخری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پر حاضر ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھیں، اور وہاں پر جدائی کا غم اور آخری نظر ڈالتے ہوئے، محبت والی نظر ڈالتے ہوئے، جدائی کا غم اپنے دلوں میں لے کر کے ان الفاظ کے ساتھ وہاں سے نکلیں کہ اللہ میری اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنا، یہاں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سفر کے اندر کوئی بھی خلاف طبیعت کوئی بات پیش آئے تو برداشت کریں۔ وہ لوگ عرب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا، لہٰذا مزاجوں میں فرق ہوتا ہے بلا شبہ، تو لہٰذا کوئی بات خلاف طبیعت پیش آئے اس کو برداشت کریں، اور زبان سے کوئی فضول کلمات نکالنے سے بچیں۔ انشاءاللہ میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اب 2 چیزیں رہ گئی۔ نمبر 1، سفر حج کے اندر کچھ موٹے موٹے مسائل جو میں نے بات کو لمبا کرنے کی غرض سے بیان نہیں کیے، طواف کے، سعی کے، اور بھی کچھ چیزوں کے مسائل ہیں، انشاءاللہ ان مسائل کی ایک الگ سی نشست بنا کر کے میں یہاں لگا دوں گا، ہمارے جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ لگا دیں گے۔ اور دوسرا، اس سفر کے اندر کن کن سامان کی، کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، انشاءاللہ ان ساری چیزوں کا بھی ذکر آپ کے سامنے لگا دیا جائے گا، اور پھر ہمارے یہ جو سفر حج اور عمرہ کا تھا، اس کی مکمل تمام باتیں جو میرے ذہن میں تھی، ناقص علم میں تھی، وہ ساری آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی۔ اللہ پاک سفر حج کا جتنے لوگ جا رہے ہیں ان سب کا سفر حج آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا جانا قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔